رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم نشرح، سورۃ علم نشرح مکیہ اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اس کا نام پہلے ہی فقرے کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کا زمانہ سورۃ ضحیٰ سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں قریب ایک ہی زمانے اور ایک جیسے حالات میں نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ معظمہ میں والضحیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ موضوع اور مضمون، اس کا مقصد و مدعا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ان حالات سے سابقہ پیش نہ آیا تھا جن کا سامنا نبوت کے بعد دعوت اسلامی کا آغاز کرتے ہی یکایک آپ کو کرنا پڑا۔ یہ خود آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم تھا جس کا کوئی اندازہ آپ کو قبل نبوت کی زندگی میں نہ تھا۔ اسلام کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شروع کی کہ دیکھتے دیکھتے وہی معاشرہ آپ کا دشمن ہو گیا جس میں پہلے آپ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، وہی رشتہ دار، دوست، اہل قبیلہ اور اہل محلہ آپ کو گالیاں دینے لگے جو پہلے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ مکہ میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کسے جانے لگے۔ قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مشکلات ہی مشکلات تھیں۔ اگرچہ رفتہ رفتہ آپ کو ان حالات بلکہ ان سے بھی بدرجہ زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت پڑ گئی، لیکن ابتدائی زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت دل شکن تھا۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پہلے سورۃ ضحیٰ نازل کی گئی اور پھر اس سورت کا نزول ہوا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے آپ کو 3 بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جن کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ دل شکستہ ہوں۔ ایک شرح صدر کی نعمت، دوسری یہ نعمت کہ آپ کے اوپر سے ہم نے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو نبوت سے پہلے آپ کی کمر توڑ ڈال رہا تھا، تیسرا رفع ذکر کی نعمت جو آپ سے بڑھ کر تو درکنار آپ کے برابر بھی کبھی کسی بندے کو نہیں دی گئی۔ اس کے بعد رب کائنات اپنے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطمینان دلاتا ہے کہ مشکلات کا یہ دور جس سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے کوئی بہت لمبا دور نہیں ہے، بلکہ اس تنگی کے ساتھ ہی ساتھ فراخی کا دور بھی چلا آ رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سورۃ ضحیٰ میں اس طرح فرمائی گئی تھی کہ آپ کے لیے ہر بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا اور عنقریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ ابتدائی دور کی ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر ایک ہی چیز سے پیدا ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جب اپنے مشاغل سے آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت اور ریاضت میں لگ جائیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب سے لو لگائیں۔ یہ وہی ہدایت ہے جو زیادہ تفصیل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ مزمل آیت 1 تا 9 میں دی گئی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ اس صورت میں مزید 3 احسانات جتلائے جا رہے ہیں۔ سینہ کھول دینا، ان میں پہلا ہے، اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہو جانا تاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں سما بھی جائے۔ اسی مفہوم میں قرآن کریم کی یہ آیت سورۃ انعام کی 125 جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس شرح صدر میں وہ شق صدر بھی آ جاتا ہے جو معتبر روایات کی روح سے 2 مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا گیا، ایک مرتبہ بچپن میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے 4تھے سال میں تھے،
حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چیرا اور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، پھر اسے دھو کر بند کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الایمان باب الاسراء اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ صحیحین ابواب المعراج کتاب الصلاۃ۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ یہ بوجھ نبوت سے قبل 40 سالہ وہ دور زندگی سے متعلق ہے جس میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز نہیں ہوئے، کبھی شراب نوشی نہیں کی اور بھی دیگر برائیوں سے دامن کش رہے، تاہم معروف معنوں میں اللہ کی عبادت و اطاعت کا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دماغ پر اس 40 سالہ عدم عبادت و عدم اطاعت کا بوجھ تھا، جو حقیقت میں تو نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساس و شعور نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا۔ اللہ نے اسے اتار دینے کا اعلان فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان فرمایا۔ یہ گویا وہی مفہوم ہے جو سورہ فتح کا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ نبوت کا بوجھ تھا جسے اللہ نے ہلکا کر دیا، یعنی اس راہ کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ اور تبلیغ و دعوت میں آسانیاں پیدا فرما دیں۔ اللہ زی انقذ ظہرک، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، وہ بوجھ جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، یعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے آگے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر رکھا، بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، یعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آتا ہے۔ مثلا اذان، نماز اور دیگر بہت سے مقامات پر گزشتہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے۔ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ کے لیے اور صحابہ کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد ہی اللہ تمہیں فراغت و آسانی سے نوازے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جسے ساری دنیا جانتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا، یعنی نماز یا تبلیغ سے یا جہاد سے تو دعا میں محنت کر فارغ ہو کر، یا اتنی عبادت کر کہ تو تھک جائے، یعنی اسی سے جنت کی امید رکھ، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کر اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھ اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ فارغ اوقات میں اپنے رب سے دل لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں، اسی کے آگے جھکیں، اسی کو مشکل کشا مانیں، اسی کے آگے اپنی ہر مشکل حاجت اسی کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، دنیا و آخرت میں سرخرو کرے، عزت کی زندگی دے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ آخرت میں اچھے ٹھکانے اللہ دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، امت محمد کو اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانک لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمیں سرخرو کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔